بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کی عقل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، جیسی ان کی عقل ہے ویسے ہی بات کرنی چاہیے۔ کل میں نے بہرحال ایک حدیث بیان کی، ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے ناروے میں، کہ انسان کی عقل جو ہے وہ مشخص کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے خود امام رضا کی حدیث ہے۔ کچھ نکات ہے، اگر آخر میں وقت ملا تو میں یقیناً آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، لیکن ایک حدیث جو میں مسلسل کئی دن پڑھتا آ رہا ہوں اور ضروری بھی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام کی سواری کو لایا گیا تو رستے میں نشاپور آتا ہے، جہاں آج بھی جو لوگ مشہد مقدس جاتے ہیں، نشاپور جو ہے وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں پر مولا کی قدموں کے نشان ہیں۔ وہ ایک چشمہ بھی ہے جو ابھی تک پانی کا بہہ رہا ہے، زمین سے آج تک پانی سے نکل رہا ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ بہت لوگ رہا کرتے تھے اور دانش مند بہت تھے وہاں پر، اور سب کو جب پتہ چلا کہ امام تشریف لا رہے ہیں تو سب جو ہے وہاں موجود ہوئے، کاغذ قلم لے کر آئے، اور دانش مند بھی عامہ کے تھے۔ عامہ یعنی زیادہ تر جو ان کی تھاٹ تھی وہ اہل سنت کے تھے سارے، اور سب اس انتظار میں تھے کہ امام سے کہ کوئی حدیث بیان کی جائے، رسول خدا سے کوئی حدیث کو جو ہے وہ بیان کریں۔ تو امام نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث کا جو نام ہے، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ مختلف عنوان ہیں، تو حدیث جو مشہور ہے وہ سلسلۃ الذہب کے نام سے ہے۔ سلسلۃ الذہب، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، ذہب کہتے ہیں گولڈ چین، یعنی خود وہ بیان، یہ حدیثیں کچھ حدیثیں ہیں کہ جہاں ایک امام یہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے اپنے بابا سے سنی، میرے والد نے اپنے والد سے سنی، انہوں نے امیر المومنین سے سنی، امیر المومنین نے رسول خدا سے سنی، اور رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے سنی، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ وہ یہ ایک سلسلہ ہے جسے سلسلہ تو ذہاب کہا جاتا ہے۔ تو امام نے ایک حدیث جو ہے وہ وہاں بیان کی، اور سب بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، وہ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے۔ اب یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، یعنی زبان سے کہہ دیا مسلمان تو ہوگا، یہ بھی اللہ کا پیکیج بڑا آسان والا ہے۔ اللہ نے اگر یہ سختی لگا دی ہوتی کہ تمہارے عمل سے نظر آئے تو ہم لوگ بڑا مشکل تھا مسلمان ہونا، لیکن اللہ نے کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھ دے بس مسلمان ہے، مسلمان کے زمرے میں۔ خدا کا بڑا کرم ہے عزیزان محترم، یعنی کوئی نہیں معبود سوائے خدا کے۔ کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کیا میں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی، عملی طور پر ایسا ہوں کہ میرا معبود صرف خدا ہے؟ معبود یعنی میں جس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی سب کچھ اسی کی طرف ہے، میرا توکل، میرا توسل سب اسی کی، توکل یعنی وہی ہے، سب کچھ اسی کی طرف چھوڑا ہوا ہے۔ خود جو ہے وہ امام کی اور حدیث ہے، میں بہرحال زیادہ بریکٹ نہیں کھولوں کہ آپ کے دماغوں کو مجھے بند کرنا، اس کو میں آخر میں اور حدیثیں ہم خدمت میں بیان کروں گا، لیکن ذات محترم لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود سوائے خدا کے نہیں ہے، پورا وجود اس کا اقرار کرے، آنکھیں بھی کہیں کوئی معبود خدا نہیں ہے۔ آج امام خمینی کی برسی کا دن ہے، ذات محترم خدا ان کے درجات اس روئے بلند کرے۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ کائنات محضر خداست، یعنی کائنات جو ہے وہ خدا کے سامنے کیا ہے؟ حاضر ہے، یعنی اس ٹائم آپ میرے محضر میں، آپ میرے سامنے، میں آپ کے محضر میں ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو کیا فرماتے تھے کہ کائنات محضر خداست، خدا کے سامنے حاضر ہے، در محضر خدا معصیت نہ کنید، یعنی خدا کے سامنے گناہ نہیں کرو، ہر چیز اس کے آگے حاضر ہے۔ تو یہاں یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ اپنے وجود سے کہے، لا الہ الا اللہ، یہ جو انسان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ ذکر کائنات میں ہو رہا ہے، ہمیں آواز نہیں آتی کیونکہ ہمارے کان صحیح نہیں ہے،
ورنہ پتے، درخت، پتھر، ہر چیز لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ آیت اللہ غازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف اشرف میں جن کا مرقد مبارک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا شہر سے باہر نغلستان میں، تب میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا اور عرش کے اذکار مجھے سنائی دیتے تھے۔ ہماری زندگی گزر گئی، ہمیں کوئی ذکر سنائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر وقت شور سن رہے۔ آج کل جوان جو ہے وہ فری نہیں بیٹھتا، آپ دیکھیں ذرا سا اس کو ٹائم دے دیں، اس کا منہ فون باہر آ جائے گا۔ ابھی میں اتنا پریشان تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن بعض لوگوں کے میسیج ایسے تھے مجھے بھی رپلائی کرنے دے، انہیں جشن نہیں پڑھنے دینا تھا انہوں نے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، فارغ نہیں بیٹھتا آدمی، دیکھتا رہتا ہے۔ دیکھنا بھی شور ہے، سننا بھی شور ہے۔ انسان اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا۔ جب انسان اپنے آپ کو خالی کرے گا تبھی تو یہ آواز اس کو آئے گی۔ جو جوان نیت کر کے سوئے اسے ملائکہ کی آواز آتی ہے، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ ملائکہ ہر جوان کو اٹھاتا ہے، لیکن ہم اتنے سخت سوتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ایسی ہے۔ ابھی آپ کی تو خیر فجر ہی بہت جلدی ہو رہی ہے، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، فجر 3 نمازیں آپ ایک ہی وضو میں پڑھ سکتے ہیں۔ پیکیج آپ کا 1:45-2 بجے آپ کی فجر بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہے۔ اگلی لمبی ہے، چلو کبھی پڑھ لیں گے، ایسا نہیں محترم۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ متوجہ نہیں۔ جوان کہتا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، کیوں؟ کیونکہ روح بھاری ہے کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو ہلکا کرے تو یہ ذکر آپ کو سنائی دے گا۔ وہ